بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ۔ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے دور میں ہردوس نامی ایک اسرائیلی بادشاہ تھا جس نے اپنے بھائی کیکوس کی خوبصورت و حسین بیوہ ہیر دوابا سے عقد کر لیا تھا۔ کیکوس سے ایک لڑکی بھی تھی جو ہردوس کی سگی بھتیجی تھی۔ چنانچہ جب وہ لڑکی جوان ہوئی تو ہردوس نے اس کی ماں کی مرضی سے اسے اپنے تصرف میں لینا چاہا تو لوگوں نے کہا کہ شریعت کے لحاظ سے یہ تجھ پر حرام ہے، اس سے عقد جائز نہیں ہے۔ مگر چونکہ اس کی طبیعت اپنی بھتیجی کی طرف رجوع ہو چکی تھی، نیز اس کی ماں نے بھی کہا کہ یہ لڑکی آپ کے نطفہ سے ہوتی تو حرام قرار پاتی، لیکن جب آپ کے نطفہ ہی سے نہیں ہے تو پھر حرام کیوں کر ہو سکتی ہے؟ بہتر ہے کہ آپ اس مسئلے کو یحییٰ علیہ السلام سے معلوم کریں۔ چنانچہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو طلب کیا اور ان سے دریافت کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت کے تحت یہ آپ پر قطعی جائز نہیں ہے۔ اس لڑکی کی ماں نے بھی اپنے شوہر کی اس شیطانی خواہش کی حمایت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے خوب تکرار کی کہ یہ لڑکی جب بادشاہ کے نطفہ سے نہیں ہے تو پھر کس طرح ان کے لیے حرام ہو سکتی ہے؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ حکم خدا یہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اور اس امر میں مداخلت کا حق کسی کو نہیں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر چلے گئے، مگر بادشاہ اور اس کی بیوی کو یہ فیصلہ انتہائی شاق گزرا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب بھائی کی بیوی سے عقد ہو سکتا ہے تو بھائی کی لڑکی کیوں کر حرام ہو سکتی ہے؟ یہ تو یحییٰ علیہ السلام کی سراسر زیادتی معلوم ہوتی ہے۔ اگر یحییٰ علیہ السلام کی طرف سے آپ کو کچھ اندیشہ ہے تو انہیں قتل کرا کے آپ اس سے عقد کر سکتے ہیں۔ بادشاہ پر نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے لڑکی کی طرف سے عشق کا بھوت بری طرح سے سوار تھا، لہٰذا وہ اپنی بیوی کے اس جاہلانہ مشورے پر راضی ہو گیا اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا پروانہ جاری کر دیا، اور آخرکار حضرت یحییٰ علیہ السلام عبادت کی حالت میں قتل کر دیے گئے اور ان کا سر کاٹ کر تشت میں رکھ کر بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کر دیا گیا۔ تاریخی شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ جس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا گیا وہ شراب پی رہا تھا اور نشے کی حالت میں تھا۔ چنانچہ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر کے ساتھ توہین آمیز غیر شائستہ رویہ اختیار کیا تو سر سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، میرے قتل کے بعد بھی وہ لڑکی تجھ پر جائز نہیں ہو سکتی۔ مگر اس بدبخت پر اس آواز کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دوسرے ہی دن اپنی سگی بھتیجی پر متصرف ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون ناحق کا اثر یہ ہوا کہ پتھروں سے خون جاری ہوا اور 40 دن تک آفتاب کو گہن لگا رہا۔ نیز پروردگار نے اس خون کا بدلہ اس طرح لیا کہ شاہ روم تیتوس کے ذریعے ہردوس اور اس کی قوم کے 70,000 آدمیوں کو قتل کرا دیا۔ امام حاکم وغیرہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ خدا نے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وحی کے ذریعے فرمایا کہ میں نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کے خون کے عوض 70,000 آدمیوں کو قتل کرایا ہے، اور تمہارے فرزند حسین علیہ السلام کے خون کے عوض 1,40,000 آدمیوں کو قتل کراؤں گا۔ طبری کا کہنا ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا قصاص پروردگار نے یوں لیا
کہ تیتوس کیسر روم نے ملک شام پر چڑھائی کی اور بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا۔ قتل عام کے نتیجے میں بے شمار لوگ مارے گئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے حالات و واقعات میں یہ ہم آہنگی اور یکسانیت پائی جاتی ہے۔ پہلی یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام دونوں ہی 6 ماہ کی مدت حمل میں متولد ہوئے، اور دوسری یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جس طرح دین اور شریعت کے معاملے میں قتل کیے گئے، اسی طرح حضرت امام حسین علیہ السلام بھی دین اور شریعت کے لیے شہید ہوئے۔ تیسری یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر جس طرح تن سے جدا ہونے کے بعد تشت میں ہردوس کے سامنے پیش کیا گیا، اسی طرح امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کا سر بھی تن سے جدا کر کے تشت میں یزید ملعون کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا۔ چوتھی یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قاتل ہردوس جس طرح شرابی اور بدکار تھا، اسی طرح یزید ملعون بھی شرابی اور بدکار تھا۔ پانچویں یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر سے جس طرح ہردوس نے بے ادبی اور گستاخی کی، اسی طرح یزید ملعون بھی امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس سے بے ادبی اور گستاخی کا مرتکب ہوا۔ چھٹی یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے سر نے جس طرح تن سے جدا ہونے کے بعد کلام کیا، اسی طرح امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس نے گفتگو کی اور کلام پاک کی تلاوت کی۔ ساتویں یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح پتھروں سے خون جاری ہوا، اسی طرح مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پتھروں سے خون جاری ہوا اور زمین و آسمان نے گریہ کیا۔ اور آٹھویں یہ کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد جس طرح آفتاب کو گہن لگا، اسی طرح امام مظلوم امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آفتاب و مہتاب کو کہنے لگا اور ساری دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ غالباً یہی وجہ تھی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے سفر کربلا کے دوران حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بار بار یاد کرتے تھے۔ والسلام۔